پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید شمشاد صاحب. یہی نقطہ میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ ٹرمپ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آج کی ہے وہ بڑی مثبت لگ رہی ہے کہ میجورٹی پوائنٹس کے اوپر تو اتفاق رائے پایا جاتا ہے، بٹ اس نیوکلیر پروگرام کا بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں وہ 2 دفعہ کلیم کر چکے ہیں. گزشتہ سال کی جنگ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. اب کی بار بھی وہ یہی فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کر دیا ہے. اور نیوکلیر پروگرام کو اسٹیبلش کرنے میں سر کو 2-4 مہینے تو نہیں لگتے، یہ تو ڈیکیڈز کی بات ہوتی ہے. تو کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ گویا کہ ڈسپیوٹ کو بھی الائیو رکھا جائے اور ایک سیف ایگزٹ بھی لے لیا جائے. یہ آپ ان کے مائنڈ ریڈنگ کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب کی گفتگو ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیے، ٹرمپ کی گفتگو میں کبھی بھی معقولیت نہیں ہوتی. وہ جس طرح بچوں کی طرح بات کرتا ہے، نہ اس میں کوہرنس ہوتی ہے، نہ کنسسٹنسی ہوتی ہے، نہ لاجک ہوتی ہے. اور اس بات کا پورا ادراک وہاں کے لوگوں کو بھی ہے، وہاں کے اداروں کو بھی ہے. اور تقریباً جس طرح ابھی عمر فاروق نے بات کی تھی، تو امریکہ میں اس کے خلاف بہت شدت کی مخالفت ہے. یہ صرف امریکہ میں جی ڈومیسٹک مخالفت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں وہ تنہا ہے، اکیلا. یعنی اس پوری جنگ جی میں اس کے ساتھ باہر سے کوئی بھی ملک اس کے ساتھ نہیں تھا، اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. یعنی یورپ کا کوئی ملک جی ساتھ نہیں تھا، یورپ نہیں تھا، رشیا، چائنا. غزے کے باہر اتنی مخالفت ہے، بلکہ نفرت پیدا ہو گئی ہے اس سے. یہ تو غنڈہ گردی والے کام کرتا ہے. صحیح. جس طریقے سے وینزویلا کا صدر اور اس کی بیوی کو وہاں سے کڈنیپ کیا ہے، اور جس قسم کی یہ حرکتیں کرتا ہے، کوئی اس میں سیاستدانوں والی نفاست نہیں ہے بالکل کسی قسم کی. اگرچہ صحیح. سیاستدانوں میں نفاست بڑی کم ہوتی ہے، تو کیونکہ ہم تو بہت فیملیئر ہیں سیاستدانوں سے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے صحیح. کہ ٹرمپ جو ہے یہ اندرونی طور بھی اکیلا ہے، بیرونی طور بھی اکیلا ہے. اسی وجہ سے انفیکٹ یہ جو جنگ روک کے سیز فائر پر، یہ اسی کا انیشیٹو تھا. یہ میں بتا دوں، کریڈٹ ہمیں مل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ کریڈٹ بھی اس وجہ سے مل گیا کیونکہ ہمارے دو جو سول اور ملٹری لیڈرشپ تھی، وہ پچھلے سال اوول آفس میں ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. چند مشترکہ باتیں تھیں جس کی وجہ سے اس نے ان کو پسند کرنا شروع کر دیا. میں اب بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت یہ جو وینس ہے، جے ڈی وینس، اس کا بھی اب آپ کو سوچنا جی چاہیے کہ 2 سال بعد یہ صدارتی امیدوار ہوگا. اور غالباً یہ آیا بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ شاید اس کو کریڈٹ مل جائے گا، لیکن ٹرمپ اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا. تو اس وجہ سے ابھی جو ڈیل او ہو سکتا وہ بلا لیا اس کو واپس. تو ہو سکتا ہے اب تھوڑا سی یہ اتنا کر کے جو ہوتا ہے ٹرمپ کی باتیں، اور مگر ساتھ نیتن یاہو اپنا رول پلے کر رہا ہے سپوائلر کا. اس نے پہلے ہی سیز فائر کو خراب کیا، لبنان میں جھگڑا ڈال کے وہاں لوگوں کو مار کے. تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ سیدھے راستے پر کتنا عرصہ رہ سکتا ہے. اور یہ بہت ہی صحیح. جس کو کہتے ہیں انپریڈکٹیبل آدمی ہے. آپ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، یہ حال ہے اس کا. تو یہ نہیں یقیناً کہہ سکتے، کشید کوئی نہیں کر سکتے کہ ٹرمپ اب یہ کرنے والا ہے. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. پوائنٹ ٹیکن سر. اور یار مارشل صاحب، انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کے اندر ایران تو خیر گویا کہ تختہ مشق بنا ہے، بٹ عرب ممالک بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. ان کی معیشت مکمل طور پہ بیٹھ گئی ہے، ان کو ادروائز نقصانات ہوئے ہیں. آج جو مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کیا گیا، یا کم از کم ایک مثبت خبر دیکھنے کو نہیں ملی. دنیا کے کئی ممالک اس پہ پریشان نظر آئے. میں نے آسٹریلوی وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ دیکھی، کچھ اور بھی دیکھی کہ جس کے اوپر فکر کا اظہار کیا گیا. بٹ عرب ممالک کہ جن کی اکانومی اس وقت چوک ہوئی ہے، وہاں سے کوئی مجھے کنسرننگ قسم کی وائس سننے کو نہیں ملی. اب ان ممالک کا آپ کیا کردار دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ کس طرح کا پوزیشن لیں گے اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی یا پھر سچویشن دوبارہ ایسکیلیشن کی طرف جاتی ہے؟ تو دیکھیں، ان سب ممالک جو ہیں، ان کے پوائنٹس، ان کے ایشوز ایک ہیں. یہ مذاکرات میں تھے تو نہیں، لیکن آپ سمجھ لیں کہ دروازے کے باہر کھڑے تھے، کنٹرول نہیں کر رہے تھے، انفلوئنس کر رہے تھے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر چیز مطلب ان کو آن بورڈ ضرور رکھیں گے. ان سرٹن تھنگ ان کو بہت زیادہ پیسہ ان سے لینا ہے. ان کے 4 ایشوز ہیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں ریجن میں، کیونکہ ان کو اب لگ رہا ہے کہ یہ جنگ آئیڈیالوجیکل وار نہیں ہے، بلکہ ان کے سروائیول کی جنگ ہے.
تو کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی انرجی، ان کے واٹر پلانٹس، ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اب انڈر تھریٹ ہیں. تو یہ اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایران کی کو ان چیکڈ بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، مطلب ایران کی ٹرم پہ نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں. سو ایک یہ ایشو ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ یہ ہرمز کو بالکل کھلا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بغیر کسی کنٹرول کے. ایرانین کنٹرولز بالکل نہیں چاہتے. یہ سارے ان کا ایک ہی یہ مقصد ہے. تیسرا ان کا یہ ہے کہ یہ ایران کو ویک تو ہوتا دیکھنا چاہ رہی ہیں، لیکن اس کو بیلکنائز یا بالکل فریکچر نہیں دیکھنا چاہتے، بیکاز اس سے ان کو معلوم ہے کہ ان کے ملکوں کے اندر انسٹیبلٹی بہت زیادہ آ جائے گی، ملیٹنسی بڑھ جائے گی، اور دیر آر ہوسٹ آف تھنگس جو اسٹارٹ ہو جائیں گی. اور چوتھا ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ ان کو ٹائم بینگ امریکہ کی ہی سیکورٹی امبریلا چاہیے، لیکن اس کو تھوڑا سا اب ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے. یعنی کہ وہ کوشش کریں گے سلولی اینڈ گریجولی، کیونکہ سیکورٹی آرکیٹیکچر چینج نہیں ہوتا ون وے، اس کو 10 15 20 سال لگتے ہیں. تو یہ اب کئی سایوں کے تلے رہنا چاہیں گے، ڈائیورسفائڈ کر کے آہستہ آہستہ چائنا کی ٹیکنالوجی چائنا کو امبیڈ کریں گے. پاکستان کو تو انہوں نے ویسے ہی کر لیا سعودیہ نے، اور ترکی کو لے کر آئیں گے. تو یہ اس طرح کی ایک آرکیٹیکچر بنانے کی کوشش کریں گے، بیکاز گلف اب بالکل چینج ہو جائے گی، ایران امبولڈن ہوگا، اور ان لوگوں کو پھر اب یاد آئے گا وہ سٹیبل اور بڑا ایران جس کے ہوتے ہوئے انہوں نے اتنی ترقی کی تھی، اور پھر ان کو احساس ہوگا کہ یہ وار کتنی بڑی غلطی تھی. پوائنٹ ٹیکن. عمر صاحب، انفیکٹ اس سارے تنازع کے اندر اگر ہم اسرائیل کی بات کریں، آج آپ نے دیکھا ہے انہوں نے تو آپ اردوان صاحب کو بھی ہیڈ آن ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بارے میں بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ نے شاید سنی ہوگی، بٹ وہ کھڑے ہو کے میپ بھی دکھا رہے تھے کہ جو ریجن کے اندر ایک تھریٹ سے ان کے لیے جو 5 ممالک جن میں وہ سیریا کی بات بھی کر رہے ہیں، عمان اس کی بات بھی کر رہے ہیں، یمن کی بات بھی کر رہے ہیں، عراق کی بات بھی کر رہے ہیں، ایران کی بات بھی کر رہے ہیں. تو کتنا آپ کو لگتا ہے کہ پری ڈومیننٹ فیکٹر ہے اسرائیل یہ تنازع اتنا اس لیول پہ جانا اور پھر کسی ایگریمنٹ پہ نہ پہنچنا، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر رہے گا تو اس ریجن کے اندر ہم دیکھ نہیں پائیں گے کوئی امن؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ میں شاید امریکن ڈیسیژن میکنگ جو پروسیسز ہیں، جو پالیسی آپریٹرز ہیں، اس میں اس بات کی ریئلائزیشن خاصی حد تک موجود ہے کہ اسرائیل جو ہے انہوں نے اس وار میں ان کو ڈریگ کیا ہے، اور اس وار کا جتنا نقصان امریکنز کو ہوا ہے اتنا ایرانیوں کو بھی نہیں ہوا اتنا نقصان. دیکھیں، یہ جب افغانستان کی وار ختم ہوئی تھی نا، جب یہ افغانستان سے امریکنز نے وڈرا کیا، تو ایک ڈبیٹ چل رہی تھی واشنگٹن میں، اور وہ یہ ڈبیٹ یہ تھی کہ لیٹ سے آپ افغانستان کو اور پاکستان کو ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر کے اسٹیبلائز کر لیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ ہم تو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں واشنگٹن میں. امیجیٹ نیبر جو افغانستان کا ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا نے 2013 میں میرا خیال ہے اناؤنس کر دیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اپنا. تو امریکن میں ڈبیٹ یہ تھی کہ اسٹیبلائز آپ کر رہے ہو، فائدہ چائنا کو ہوگا. تو اور پالیسی پرسکرپشن یہ تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ گلوبل سپرامیسی کی جو کنٹیسٹ ہے اس کی طرف جائیں، یہ افغانستان اور اس طرح کی چھوٹی لڑائیوں میں مت پڑیں. آپ نے گلوبل سپرامیسی کا کنٹیسٹ کرنا ہے چائنا کے ساتھ، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. چھوٹی لڑائیوں، یہ اسرائیل نے ان کو ایک چھوٹی لڑائی میں پھنسا دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کا امیج انٹرنیشنل لیول پہ اتنا ڈیمیج ہوا ہے. چائنا ایک پرابلم سالور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے. چائنا، میرا خیال ہے اس کے بعد یورپینز جو ڈرے ہوئے تھے امریکنز کے ساتھ اور وہ چائنیز کے ساتھ اتنا ایزیلی ٹریڈ لنکس اور کمرشل لنکس اور اکنامک لنکس بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ بہت جینوئنلی سوچیں گے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ نئے طرح کے ریلیشنز بنانے ہیں. کیونکہ امریکہ تو بالکل انپریڈکٹیبل ہے. امریکہ تو چھوٹی لڑائیوں میں پوری دنیا کی اکانومی کو بٹھا بٹھانے کے چکر میں ہے. تو چائنا از اے بیٹر آلٹرنیٹو از ایمرجنگ. تو میرا پوائنٹ بیسکلی یہ تھا کہ اسرائیل نے امریکہ کو ایک ایسی لڑائی میں پھنسایا جو اس کا جو مین کنٹیسٹ ہے، یعنی گلوبل سپرامیسی کا کنٹیسٹ، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلق ہے تو مارجنل تعلق ہے.
اور اس کی وجہ سے امریکہ کا انٹرنیشنل امیج ڈیمیج ہوا, اس کے انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈیمیج ہوئے, صحیح. اور یہ سب کچھ اسرائیل کی وجہ سے ہوا. یہ ریلائزیشن امریکہ میں ابھی دبے دبے لفظوں میں پائی جاتی ہے. جس طرح اس وار کے نقصانات کا سامنا کرے گی امریکن سوسائٹی اور امریکن اسٹیٹ, میرا خیال ہے یہ آوازیں توانا ہوتی جائیں گی, طاقتور ہوتی جائیں گی کہ اس لڑائی میں اسرائیل نے امریکنز کو پھنسایا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے. ناظرین, پروگرام ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.